السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما ألفت بین قلوبہم ولکن اللہ ألف بینہم انہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے اگر آپ سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتے تھے۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم تمام اللہ کی رسی کو تھام لو، گروہوں میں مت بٹو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ تاریخ اس بات پر گواہی ہے کہ قوموں کے عروج و زوال، اقبال بندی و سربلندی، ترقی و تنزلی، خوشحالی و فارغ الباری اور بدحالی میں اتحاد و اتفاق اور آپسی اختلاف و انتشار، تفرقہ بازی اور باہمی نفرت و عداوت کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ ان کے اندر جب تک اتحاد و اتفاق پایا جاتا رہا تب تک وہ فتح، نصرت اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہوتے رہے، اور جیوں ہی نہیں انہوں نے اتحاد و اتفاق کے دامن کو چھوڑ کر اختلاف و انتشار پھیلانا شروع کیا تو ان کو سخت ترین و شکست اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور ساتھ ہی ساتھ اتحاد و اتفاق کے فقد ان کی وجہ سے ان قوموں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ مولانا حالی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح فرمایا ہے: قوم جب تک اتفاق کھو بیٹھی اپنی پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی قوم و ملت کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے ضروری اور اہم چیز ان کے صفوں میں اتحاد و اتفاق کا پایا جانا ہے۔ آج کے دور میں مسلمان جس قدر ذلیل و رسوا ہے شاید اس سے پہلے کسی دور میں رہا ہو، اور جتنا کمزور آج کا مسلمان ہے شاید ہی اتنا کمزور کبھی رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بین الاقوامی طور پر کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دنیا کے تمام قوموں میں مسلمانوں پر پل پڑی ہے۔ ہر جگہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ان کے املاک تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں۔ بہت سارے ملک میں انہیں ناطق کیا جا رہا ہے، جن میں قابل ذکر فلسطین، افغانستان، عراق، شام اور شام کے شہر حلب اور غوطہ ہے۔ وطن عزیز میں بھی مسلمانوں کو مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ہراساں و پریشان کیا جاتا ہے۔ کبھی شریعت میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کبھی گائے کے نام پر معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بھیڑ کے ذریعہ مار پیٹ کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ حال ہی میں تبریز انصاری کو ظالموں نے دردناک انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کبھی اسلامی قلعے، مدارس و مساجد کی طرف انگلی نمائی کی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمارے ایسی درگت کیوں کی ہو رہی ہے؟
ہمیں ہر طرف سے دبانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ اس کے اسباب و وجوہات کیا ہیں؟ جبکہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ان کے گناہوں اور معصیتوں کے باوجود بہت ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور یہ نعمتیں مختلف اقسام کے ہیں۔ پھر مسلمان اتنے بے بس، مجبور، کمزور، ذلیل کیوں ہیں؟ ان کے خون کی قیمت پانی سے بھی ارزاں کیوں ہے؟ اس کے متعدد وجوہات ہو سکتے ہیں، مگر ان میں سب سے اہم اور اصل وجہ آپسی اختلاف اور انتشار اور فرقہ بازی ہے۔ یہی وہ بیماری ہے جس نے آج مسلمانوں کو مفلوج کر رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے آج اغیار ہم پر غالب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف سے اتحاد و اتفاق اور باہمی یکجہتی کی جو میراث ملی تھی، ہم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے، اور اس کے برعکس آج دوسری قومیں متحد و متفق ہو کر اپنے جائز و ناجائز مقصد کے حصول میں کوشاں نظر آ رہی ہے۔ کسی شاعر نے کہا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریاس زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اتحاد ایک زبردست طاقت و قوت اور ایسا ہتھیار ہے کہ اگر تمام مسلمان متحق ہو جائیں تو کوئی دوسری قوم مسلمانوں سے مقابلہ تو دور کی بات آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے عہد کی تاریخ اس بات پر گواہی ہے کہ جس کام کو بڑی بڑی قومیں اپنی طاقت کے بل بوتے پر نہیں کر سکیں، اس کو مسلمانوں نے اتحاد و اتفاق، آپسی بھائی چارگی اور اجتماعیت سے کر دکھایا۔ اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے اتحاد و اتفاق کا تصور امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا، اور مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پر ہمیشہ زور دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں اور مذاہب کے ماننے والوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کے اندر کافی حد تک اتحاد و اتفاق کا جذبہ نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق کے جذبہ کو بڑھانے کے لیے اسلامی عبادات اور خاص طور پر نماز کے لیے جماعت کی تاکید کی گئی، اور جمعہ و عیدین میں مسلمانوں کے اجتماع کا خاص اہتمام کیا، اور جماعت میں امیر و غریب یا حاکم و رعایا کے مابین تفریق نہیں کی گئی ہے، بلکہ سب ساتھ میں ایک صف میں ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ امرا و احکام کے لیے الگ صف ہو اور غربا و رعایا کے لیے الگ صف۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نماز، تاکہ ملت اسلامیہ کا اتحاد و اتفاق اور مرکزیت قائم رہے۔ اس کے ساتھ فریضہ حج کی ادائیگی بھی امت مسلمہ کے اتحاد و اتفاق کا سب سے بڑا مظہر اور وحدت و مساوات کی سب سے بڑی نشانی و علامت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اللہ کے رسی کو تھام لو اور ایک ایک گروہوں میں مت بٹو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی تو تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن مجید کی آیت خاص پس منظر میں نازل ہوئی ہے۔ انصار مدینے کے دو خاندان تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں ہمیشہ جنگ رہتی تھی۔ ہجرت سے کچھ پہلے بھی ان کے درمیان ایک جنگ ہو چکی تھی جو جنگ بعاث کہلاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور انصار کے مشرف با اسلام ہونے کی برکت سے نفرت محبت میں اختلاف، اتحاد میں اور جذبہ انتقام میں، جذبہ ایثار میں تبدیل ہو چکا تھا۔ یہود جو ہمیشہ ان کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے تھے، ان کو انصار کا اتحاد و اتفاق ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ ایک بار ابن قیس نامی ایک سن رسیدہ بوڑھا یہودی اوس کے لوگوں کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ وہ باہم خوف، الفت و محبت سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت اس سے برداشت نہ ہو سکی اور ایک نوجوان کو بھیجا کہ جا کر ان کے درمیان کسی طرح جنگ بعاث کا ذکر چھیڑ دے۔ اس نے ذکر کچھ اس طرح چھیڑا کہ آگ سے لگ گئی اور دونوں قبائل میں اتنا اختلاف بڑھا کہ ہتھیار تک نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو کچھ مہاجرین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور ابھی سے یہ جاہلیت کے نعرے، اللہ رب العزت نے تم کو اسلام سے نوازا ہے، جاہلیت کی باتوں کو تم سے دور کیا، کفر سے نکالا اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑا، اور پھر تم کفر کی طرف لوٹ رہے ہو۔ یہ سننا تھا کہ انصار کو تکلیف ہوا اور سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، ہتھیار پھینک دیے اور ایک دوسرے کے گلے ملنے لگے۔ اسی موقع سے یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں مسلمانوں میں اتفاق کے ایجابی پہلو کی وضاحت کے بعد فرمایا وَلَا تَفَرَّقُوا، باہمی نہ اتفاقی نہ کرو۔ قرآن حکیم کا یہ حکیمانہ انداز ہے کہ وہ جہاں ایجابی پہلو واضح کرتا ہے وہیں سلبی پہلو سے مخالف چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسرے راستوں پر نہ چلو ورنہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بڑا اصول یاد کرواتے ہوئے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، بے شک تم ایک ہی امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، اس لیے صرف میری عبادت کرو۔ ان آیات میں بھی صراط مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین ہے اور اپنی خواہشات کے زیر اثر خود ساختہ راستوں پر چلنے کی ممانعت ہے۔ نہ اتفاقی کسی قوم کی ہلاکت کا سب سے پہلا اور آخری سبب ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے بار بار مختلف میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور کئی فرقے بن گئے ان سے آپ کو کچھ سروکار نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر وہ خود ہی انہیں بتلا دے گا کہ وہ کن کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اتحاد و اتفاق کا حکم دیا، اسی طرح انہیں اختلافات اور گروہ بندی سے روکا۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، اور مشرکین میں شامل نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے اور خود گروہوں میں بڑھ گئے۔ انہی میں یہ بھی بتلایا ہے کہ تم سے پہلے والی قوم لڑائی جھگڑے اور اللہ کے دین سے متعلق اختلافات کی وجہ سے ہی ہلاک ہو گئی۔ فرمان باری تعالی ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسری راستوں پر نہ چلو ورنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا کر جدا کر دیں گے۔ آج کا ماحول ایسا ہے کہ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں، ایک دوسرے میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوئے، لیکن ہم تو اختلافات کرتے رہتے ہیں، یہ مولانا ایسے ہیں، یہ حافظ صاحب ایسے ہیں کر کے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو شخص سیدھے راستے کے واضح ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا خود اس نے رخ کر لیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونک دیں گے جو بہت بری بازگشت ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کیا کرو اور آپس میں لڑو نہیں کہ ایسی صورت میں تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تم لوگ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ٹکڑیوں میں بٹ گئے اور اس کے باوجود کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اختلاف کرنے لگے، اور انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہود و نصارہ جو حامل کتاب اور حق و سچائی سے آگاہ ہونے کے باوجود اختلاف پر کمر بستہ تھے اور فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، مسلمانوں کو بھی متنبہ کیا گیا کہ کتاب و سنت اور صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے اصول دین میں باہم اختلاف نہ کرو اور فرقہ بندی سے بچو۔
تو میرے بھائیوں، فقہی اور فروعی مسائل میں اختلافات تو یہاں ان کی مذمت مقصود نہیں، کیونکہ یہ خطا اور ثواب کا اختلاف ہے، نہ کہ حق و ضلال اور ہدایت و گمراہی کا۔ اس اجتہادی خطا کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو ثواب اور درستگی پر ہو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جس سے خطا اور لغزش ہو اس کو بھی ایک اجر ہے۔ یہ اختلاف تو خلفائے راشدین، صحابہ اور سلف صالحین کے عہد میں بھی رہا، نہ اسے کبھی فرقہ بندی پیدا ہوئی، اور نہ اختلاف کبھی امت کے سمجھدار لوگوں میں نزاع و جدال کا سبب بنا ہے۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ۔ دین کو قائم کرو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالو، جس دین کی طرف آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں وہ شرک کرنے والوں پر ناگوار گزر کر ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان اموالکم واعراضکم ودماءکم حرام بینکم فی مثل یومکم ھذا فی مثل شہرکم ھذا فی مثل بلدکم ھذا لیبلغ الشاہد غائب۔ تمہارے اموال، تمہاری ناموسمیں، تمہارا خون سب تم پر حرام ہے، ویسے ہی جیسا کہ آج یہ مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام وغیرہ، اور یہ شہر قابل احترام ہے، جو موجود ہیں وہ ان تک بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھتا ہو، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب کی بنا پر لڑائی جھگڑا کرے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو تعصب رکھنے کی حالت میں ہی اس دنیا سے چلا جائے۔ مومنوں کی مثال ایک دوسرے سے رحم کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے۔ جب ان میں سے کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو پورا جسم اس کے لیے درد اور بخار کے ساتھ رات جگائی کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کے مانند ہے، جس کا بعض سے تقویت حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اسلامی جماعت سے کنارہ کشی کرنے والوں کو وعید سناتے ہوئے فرمایا، من فارق الجماعت فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ جو شخص جماعت سے الگ ہوا اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی تو گویا کہ وہ جاہلیت کی موت مرا۔ ایک بڑے میاں جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کمایا تھا، آخر بیمار ہوئے، مرض الموت میں گرفتار ہوئے۔ ان کو اور تو کچھ فکر نہیں تھی، کوئی فکر تھی تو یہ کہ ان کے 5 بیٹوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لڑتے رہتے تھے، کبھی کسی بات پر اتفاق نہ ہوتا تھا، حالانکہ اتفاق میں بڑی برکت ہے۔ آخر انہوں نے بیٹوں پر اتحاد اور اتفاق کی خوبیاں واضح کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھو اب کوئی دم کا مہمان ہوں، اب کچھ دنوں کا میں مہمان ہوں، سب جا کر ایک لکڑی لاؤ۔ وہ سب ایک لکڑی لائے تو بڑے میاں نے کہا، ان سب لکڑیوں کو باندھو۔ تو انہوں نے باندھ دیا۔ اب باری باری سارے لڑکوں سے اس کو توڑنے کے لیے کہا، کوئی بھی نہ توڑ سکا۔ پھر کہا، اچھا اس کو کھول دو، اور ہر ایک لکڑی کو توڑے تو سب نے آسانی سے توڑ دیا۔ تو بڑے میاں نے سمجھایا کہ اتفاق میں یہ برکت ہے، جب یہ لکڑیاں ایک ساتھ تھیں تو تم نہیں توڑ سکے، اور جب الگ ہو گئی تو آسانی سے توڑ دیا۔ یہی حال تمہارا ہے، اگر تم مل جل کر نہ رہو گے تو تمہاری طاقت نہیں رہے گی، اور مل جل کر رہو گے تو مضبوط رہو گے۔ لڑکوں کو بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اپنے اختلاف کو ختم کر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا کرنا یہود و نصارہ کا پرانا طریقہ ہے، کہ یہودی جناب موسیٰ کے بعد فرقوں میں بٹ گئے، اور عیسائی جناب عیسیٰ کے بعد فرقوں میں۔ قیامت یہ ہے کہ مسلمان اتنی ہدایتوں کے باوجود
حصوں میں تقسیم ہو کر رہ گئے، جس کا سبب یہی ہے کہ مسلمان تو ضرور ہیں لیکن صحیح معنوں میں اسلام و تسلیم کو سمجھے ہی نہیں۔ اگر سمجھ گئے ہوتے تو اس کے قانون پر عمل پیرا ضرور ہوتے اور اس طرح فرقوں میں نہ بڑھتے اور اس کے قوانین سے ہرگز سرتابی نہ کرتے، اس لیے کہ جب رہبر انسانیت ہادی برحق سرکار دو عالم محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ اخوت میں باندھ دیا تھا تو پھر اس سے فرار کیسا؟ قریش و انصار جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، جب ان میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت و الفت پیدا کر دی تو پھر ہمارے درمیان افتراق کیسا؟ ہمارا تو کبھی دشمنی کا سابقہ ہی نہیں رہا، ہم تو شروع سے ہی ایک دوسرے کے معاون و مددگار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ اتحاد ایسی چیز ہے نہ کہ انسانیت سے بلکہ اگر اسے پوری کائنات سے چھین لیا جائے تو اس عالم کا نظام منٹوں میں درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ آپس میں اختلاف پیدا کرنا گویا ایک شخص کا زہر کو کھا لینے کی مانند ہے، یہ جانتے ہوئے کہ زہر کشندہ ہے اور جسم کے اعضاء کو پارہ پارہ ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا ہے۔ یا دوسری مثال بجلی کی ہے، ہر عقل مند انسان سے واقف ہے، کبھی غلطی سے بھی اسے ہاتھ نہیں لگاتا کہ ہاتھ لگاتے ہی یہ چھٹی کچھ چیٹی جیسے کاٹتی ہے ویسے آواز دیتی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی اسے چھوئے تو لامحالہ اسے اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ اسی طرح مسلمان یا تو اسلام و اتحاد سے واقف نہیں یا پھر واقف ہونے کے باوجود کسی خاص غرض جس سے بغض، کفر و نفاق، جاہ و منصب طلبی کے پیش نظر اسلام دشمن عناصر کی دسیسہ کاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آیت و روایت کے پیغام سے سرتابی اور غفلت برتتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان انتشار و افتراق کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ چنانچہ جب ایک منصف مزاج انسان فرقہ بندی کی تاریخ اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس کے سامنے یہی دو چیزیں نمایاں ہو کر سامنے آتی ہیں، کیونکہ صدر اسلام میں آپسی، خاندانی، فکری اور ذہنی اختلافات کے باوجود سب کا مرکز اطاعت و محور عقیدت ایک ہی ذات تھی جو صاحب قرآن محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کی بنیاد پر جنگیں اس طرح سر کی گئیں کہ اس دور میں مٹی بھر مسلمان ہزار دشمنان اسلام پر حاوی تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اب تک جب شخصیات کے نام پر مختلف دبستان فکر معارض وجود میں آنے لگے تو اطاعت و عقیدت کے یہ مرکز بھی تبدیل ہو گئے اور یہیں سے امت مسلمہ کے افتراق کے لیے آگے کا آغاز شروع ہوا۔ اتحاد ملت کے لیے چند مطلوبہ اوصاف ہیں جن پر عمل کیے بغیر امت اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکتی۔ وہ مطلوبہ اوصاف یہ ہیں: نمبر 1، شخصی گروی اور مسلکی عصبیت سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 2، اپنوں اور غیروں کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے۔ نمبر 3، الزام اور طعن و تشنیع سے مکمل اجتناب کیا جائے۔ نمبر 3، اختلافی امور میں سختی کے بجائے نرمی و فیاضی کا معاملہ کیا جائے۔ نمبر 5، بحث و مباحثہ میں احسن طریقہ اختیار کیا جائے، نرمی کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ نمبر 6، کلمہ کو مسلمانوں کے تکفیر سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 7، مسلکی اختلافات کو غیروں کے سامنے نہ لایا جائے، اس کو گھر کا مسئلہ سمجھ کر اندرونی طور پر حل کیا جائے۔ نمبر 8، اختلافی امور میں اعتدال ملحوظ رکھا جائے اور تشدد سے اجتناب کیا جائے۔ نمبر 9، گروی مفاد پر امت کے مفاد کو ترجیح دی جائے۔ نمبر 10، متفق علیہ مسائل میں تعاون کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔